إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جماعت پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے بچوں ہر طرح کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی دی لائق اور زیبا ہے جو کہ اس کائنات کا تنِ تنہا خالق حاکم مدبر سبھی کچھ ہے درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اصحاب تابعین اور تبع تابعین پر اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورہ عنکبوت کی ایک آیت یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت کو تلاوت کیا ہے تقریباً 2-3 مہینے پہلے بھی اسی آیت کو میں نے موضوع بنا کر نماز ہم سے کیا چاہتی ہے اس کے تعلق سے باتیں عرض کی تھیں لیکن آج اس آیت کو موضوع بنا کر کہ نماز کے کیا فائدے ہیں نماز کے کیا فضائل ہیں ایک نماز کتنے فضائل اور کتنے فائدوں کی حامل ہے اور ایک مسلمان خشوع خضوع شعور اور احساس اور دھیان کے ساتھ اگر نماز کو ادا کرتا ہے تو ایک نماز اس کو آخرت کے اندر اگر توحید پر مرا ہے تو اس کی نجات کے لیے کافی ہے آپ لوگوں نے اس سے پہلے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی آج انشاءاللہ فضائل کو اس نماز کی ترتیب سے بیان کروں گا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بھی ایسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور آپ لوگوں کو حقیقی بات ہے آدمی اگر اخلاص کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اور فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھے گا تو یہ نماز آخرت کے اندر اس کی نجات کا ضرور سبب اور باعث بنے گا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو سب سے پہلے توحید کے بعد اگر کسی عمل کرنے پر ابھارا ہے تو وہ کون سا عمل ہے؟ نماز ہی. جب بچہ چھوٹا سا رہتا ہے اسلام کے کوئی ارکان اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. چھوٹے بچے کے اوپر نہ اس کے اوپر نماز فرض ہے، نہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، نہ اس کے اوپر روزہ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ چھوٹا ہے لیکن چھوٹا ہے پھر بھی 7 سال کی عمر کے تعلق سے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا سا بول چال کے اندر پنپنے لگتا ہے، کچھ بولنے لگتا ہے، کچھ سوجھ بوجھ اس کو آ جاتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اب توحید کا اقرار کرنے کے بعد، مسلمان گھرانے کے اندر اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کو اگر کسی عمل کے بارے میں بتانا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. مرو اولادکم، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم ابناء 7 سے 7 سال کی عمر میں ہی عادت ڈالنا ہے. اور عجیب بات ہے 10 سال کا ہو جائے اور پھر نماز نہ پڑھے تو مارنے کے لیے کہتے ہیں. تو مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اگر کسی بات کا بچوں کو حکم دیا جا رہا ہے نماز، اور یہی نماز آخرت کے اندر سب سے پہلے اگر کسی کا سوال ہوگا، کسی چیز کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ہوگی تو وہ کیا ہے؟ نماز ہی. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامة الصلاۃ. سب سے پہلے آخرت کے اندر نماز. اور نماز درست، یاد رکھ لیجیے، تمام ہمارے اعمال درست قرار دیے جائیں گے. کیوں؟ توحید کے بعد سب سے پہلے جس بات کا ہم کو حکم ہے وہ نماز ہے، اور اس نماز کو ہم نے بڑے دھیان کے ساتھ ادا کیا ہے، ڈرتے ہوئے ادا کیا ہے، اڑتے ہوئے ادا کیا ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ادا کیا ہے. لہذا جب ہم نماز اچھی طرح سے ادا کیے ہیں، ظاہر سی بات ہے باقی ہمارے تمام اعمال کے اندر اخلاص الہیت لازم ہے. اسی لیے نماز درست تو سارے اعمال درست. ایک الگ پہلو ہے. آج میں نے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا؟ فضائل بتاؤں. نماز کا ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اب دیکھیے آزاد جب نماز کے وقت کے اندر ہم آ جاتے ہیں، چاہے ظہر کا ہو، عصر کا ہو، فجر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو، اوقات کی نماز کے لیے ان الصلاۃ علی المؤمنین کتاب موقوتا. بے وقت نماز نہیں پڑھنا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر نمازوں کے اوقات بیان کیے ہیں. جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے سب سے پہلا عمل کون سا ہے؟ اذان. اب مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، تمام چیزیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، چھوٹی ہیں، کچھ حیثیت نہیں رکھتی. تو جہاں اذان وہاں پر آواز دی جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمارے اوپر بھی کچھ لاگو ہے. وہ کیا ہے؟ اذان کا جواب. جہاں مؤذن اذان دیتا ہے ان کلمات کو ساتھ ساتھ ہم کو دہرانا ہے. سب سے پہلا عمل اذان کے بعد 3 کام کرنے ہیں. اذان کا جواب یعنی کہ الفاظ، دوسرے درود اور تیسرے دعا. اذان جہاں ختم ہو گئی فوراً دعا نہیں پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنا ہے. تو 3 کام کرنے کے بعد 4 فضائل سے ہم کو نوازا جاتا ہے. اب ہماری ابتدا ہے نماز کی، یاد رکھ لیجیے وقفہ صرف آدھے گھنٹے کا ہوگا. اذان سے لے کر نماز ہماری ختم ہونے تک آدھا گھنٹہ. ہو سکتا کہیں اخلاص کے ساتھ بڑی طویل اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو 40 منٹ رکھ لیجیے. لیکن یہ 40 منٹ کیا کچھ ہم کو دیتے ہیں وہ آج سمجھنے کی بات ہے. تو اذان کا جواب، اس کے بعد الفاظ کو دہرانا ہے، پھر درود، اور تیسرا کام کیا ہے؟ دعا. لیکن فائدہ کیا ہے؟ اذان کے جواب میں نے کہا نا اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے، ہم کو ساتھ ساتھ میں اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کو بھی دہرانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب ہم من قلبی، دل سے اگر ان الفاظ کو دہرائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دخل الجنہ، اس کے لیے جنت لاگو ہے. اذان کا جواب دے رہے ہیں، کلمات کو دل سے ادا کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشارت جنت کی دے رہے ہیں. لیکن موحد ہونا ضروری ہے، توحید پر مرنا ضروری ہے.
یہ ہمیشہ ہمارے دماغ کے اندر ہونا چاہیے، کہیں ہم سے شرک نہیں ہونا، بدعت نہیں ہونا، خرافات نہیں ہونا۔ تو آذان کے الفاظ ہم دہرا رہے ہیں، جنت لاگو ہو گئی یہاں پر بس نہیں۔ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ ہم درود پڑھتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ہمارے سامنے حدیث آئی ہے، من صلی علیہ واحدۃ یا مرۃ کا لفظ آیا ہے، ایک مرتبہ جو میرے اوپر کیا کرتا ہے؟ درود بھیجتا ہے، صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، ایک درود کا فائدہ 10 رحمتوں کا اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر نزول ہے۔ نماز کی ابتدا ہے ہماری، ہم نے اذان کا جواب دیا، یعنی کہ الفاظ دہرائے، درود پڑھا، رحمتوں کا نزول۔ تیسرا کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلہ، ہم دعا کرتے ہیں اس کے اندر، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر۔ وسیلہ کیا ابھی بتاؤں گا۔ تو آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقاما، وہ مقام ان کو عطا کر، محمود الذی وعدتہ، جس کا تو نے۔ یہ جب ہم کلمات پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلت لہ شفاعہ یوم القیامہ، حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت لازم۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو شفاعت نصیب ہو اس کا تو بیڑا پار ہے، پھر کوئی چیز وہاں پر رکاوٹ اور آڑے نہیں آ سکتی جنت کے اندر جانے کے لیے، لیکن اس کے لیے بھی موحد ہونا ضروری ہے۔ یہ الفاظ ساتھ ساتھ میں ہونی چاہیے، موحد، توحید ضروری ہے، شرک نہیں۔ بہت سارے دعوے کرتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پھر بھی نبی کے دامن کو ساتھ ساتھ پھر غیروں کا بھی دامن لے لینا۔ نبی کا دامن کا مراد نبی کی پوجا نہیں کرنا ہے، نبی کے احکام پر عمل کرنا ہے، نبی کی باتوں کو اپنے دامن کے ساتھ باندھنا ہے، یہ نہیں کہ نبی کو اللہ کا درجہ دینا ہے۔ تو حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت لازم۔ تو ہم یہ دعا کیا کرتے ہیں؟ آتی محمد الوسیلہ، میں نے کہا نا وسیلہ وسیلہ، وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیے ہیں، انہا منزلہ، وہ ایک منزلت ہے، ایک درجہ ہے، کہاں؟ جنت کے اندر، فی الجنتی لا تنبغی الا من عبد من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کو نہیں، صرف ایک بندے کو ملے گا وہ وسیلہ، اس کو ایک ہی بندے کو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور اللہ کی ذات سے امید ہے وہ درجہ مجھے ہی ملے گا۔ ظاہر سی بات ہے، سید المرسلین ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں، ان کی شریعت آنے کے بعد تماموں کی شریعت منسوخ ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یاد رکھ لیجیے، تیسری فضیلت شفاعت نصیب ہوگی۔ ابھی ہم نماز کی ابتدا کر رہے ہیں، اذان کا جواب دیا ہے، درود پڑھا ہے، دعا، جنت بھی مل گئی، شفاعت بھی مل گئی، رحمتوں کا نزول چل رہا ہے۔ اور ہر چیز کیا ہے؟ چوتھی فضیلت دعا کی قبولیت۔ ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا قبول نہیں، بھئی کون سا وقت ہے جس میں اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول مؤذنین تو ہم سے درجے میں بہت آگے نکل گئے، ان کی تو بہت بڑی فضیلت آپ نے بیان کی، لیکن ہم کو کیا ملے گا؟ ہر کوئی تو مؤذن نہیں بن سکتا، ہمارے لیے کیا اللہ کے رسول؟ اللہ نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مؤذنین کے لیے ان کے الگ درجے ہیں، اور آپ کو بھی اس چیز سے نوازا جائے گا۔ کہنا کیا ہے تم کو، کرنا کیا ہے؟ قولوا کما یقولون، وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ بھی اللہ اکبر کہو، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ بھی قولوا کما یقولون، جیسے وہ کہا کرتے ہیں ساتھ میں تم بھی کہا کرو۔ وَإِذَا انتہیت، جب تمہاری اذان مکمل ہو جائے، فصل تکتا، اب تم کیا کرو؟ اللہ سے مانگو، جو کچھ مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو نصیب کرے گا۔ 4 فضائل ملے، صرف ابھی ہم نے کیا کیا ہے؟ اذان کے اندر ہی ہے، آگے نہیں پڑھے، یہ ہے نماز کے فضائل، لیکن کب؟ ایسا شعور، ایسا احساس، ایسا دھیان، ایسی توجہ، ایسا اخلاص، ایسی نیت ہونی چاہیے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا کرے۔ تو ہماری دعاؤں کی قبولیت کس میں ہے؟ اذان جہاں ختم ہو گئی، ہم دعا کر لیے، درود پڑھ لیے، اب مانگی جو مانگنا ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیا کرے گا؟ عطا کرے گا۔ اب اذان کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان سن کر ہی مسجد آتے ہیں نا،
تو سب سے پہلا عمل ہمارا کون سا ہے؟ وضو کرتے ہیں. ظاہری طور پر ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھ کو رگڑ رگڑ کے دھو رہے ہیں، منہ کو رگڑ رگڑ کے دھو رہے ہیں، کلی کر رہے ہیں، اپنے اندر کی گندگی بدبو کو صاف کر رہے ہیں، مسواک کر رہے ہیں، پیروں کو رگڑ رگڑ کے دھو رہے ہیں، گھس رہے ہیں. ظاہری طور پر یہ صاف ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وضو کی برکت سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے گناہوں کو دھوتا ہے. ہر اعضاء سے جب ہمارے پانی نیچے گرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے صغیرہ گناہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ جب کبیرہ نہیں ہے. جب تک انسان توبہ نہیں کرے گا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ہمیشہ کے لیے ان گناہوں سے باز نہیں آئے گا، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوں گے. لیکن صغیرہ گناہوں کے لیے کتنے فضائل ہیں. آدمی وضو کر رہا ہے، اپنے ظاہر کو دھو رہا ہے، وہاں باطن بھی اس کا صاف ہو رہا ہے. گناہوں کا جواب، گناہیں ہماری صاف ہوتی ہیں. دوسری فضیلت کیا ہے؟ دوسری فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس کے درجات بڑھنے کا بھی ذریعہ ہے. کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الا سنو میرے صحابہ، ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا ایسی بات نہ بتاؤں یا ایسے عمل کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس سے تمہارے گناہ معاف ہو اور تمہارے درجات کے بڑھنے کا ذریعہ اور سبب بنے، رفع درجات کا سبب ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو کو پورا کرنا ناگواری کے موقع پر. ایسا کیا ہے؟ گرمی کے دنوں میں تو ہم کندھے تک بھی دھوتے ہیں، اور سردیاں تو الحمدللہ ہمارے یہاں ہے نہیں. اور سردیاں پوچھیں سعودی میں جو رہتے ہیں، دلی کی طرف، لکھنؤ کی طرف، یو پی بہار کی طرف جو رہتے ہیں وہاں پوچھیں سردی ہوتی ہے یہاں 1 ڈگری 2 ڈگری. پانی کو ہاتھ لگانا بھی انسان نہیں چاہتا، اتنا ٹھنڈا پانی رہتا ہے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ پورا وضو کرو، ڈنڈی نہیں مارنا ہے، جتنا دھونے کے لیے کہا اتنا دھونا ہے. ایسے موقع پر دل کی ناگواری کے ساتھ، دل نہ چاہتے ہوئے، لیکن اللہ کا حکم ہے، نماز کے درست ہونے کا ذریعہ ہے، کیونکہ نماز درست نہیں بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے. تو وضو ہم جب پورا جیسے اللہ کے رسول نے بتایا کریں گے تبھی تو ہماری نماز ہوگی. تو ناگواری کے موقع پر جب انسان کرتا ہے وضو، اس سے کیا ہے؟ گناہ بھی ہمارے چھوڑتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. اور تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ اعضائے وضو کل قیامت کے دن چمکیں گے. اللہ کے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ان امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت آئے گی، کیونکہ بہت ساری امتیں ہوں گی. اللہ کے رسول اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے کہ یہ میری امت ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں ان امتی یاتون یوم القیامہ، میری امت آئے گی قیامت کے دن غرا محجلین، ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. جیسے ہم دور سے اندازہ لگاتے ہیں یہ فلانی لائٹ ہے، اس کا پاور اتنا ہے، یہ فلانی LED ہے، یہ فلانی، اندازہ لگاتے ہیں کہ ہلکا پاور والا، زیادہ پاور والا دیکھ کر ہم دور سے پہچانتے ہیں یہ فلانی کمپنی کا ہوگا اس لیے اتنا پاورفل ہے. اپنی امت کو اللہ کے رسول کیسے پہچانیں گے؟ غرا محجلین من اثر الوضوء، وضو کا اثر جنہوں نے پورا کیا ہوگا ایسے اس کے اعضاء چمک رہے ہیں جیسے لائٹ چمکتے ہیں. اور تبلغ الحلیۃ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، جہاں تک وضو کا پانی پہنچا تھا وہاں تک کل مومنین کو زیور پہنایا جائے گا. آج زیور ہمارے لیے جائز نہیں ہے مردوں کے لیے، لیکن وہاں پر ایک اعزاز ہوگا. لیکن اس وقت کا فرمان ہے، میری اپنی بات نہیں، جہاں تک وضو کا پانی پہنچائے وہاں تک اس کو زیور پہنایا جائے گا، زیور سے اس کو. اور یہ تیسرا فائدہ ہے. پھر چوتھا فائدہ دیکھو، چوتھی فضیلت، آپ نے وضو مکمل کر لیا. وضو مکمل ہونے کے بعد آپ کیا پڑھتے ہو؟ دعا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ نے ان کلمات کو دوہرا دیا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اتنا ہی، لمبی چوڑی نہیں ہے، ایکسٹرا فٹنگ نہیں ہے. ان کلمات کو آپ نے دوہرا دیا. فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ، جنت کے اندر 8 دروازے ہیں، 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. یدخل من ایھا شاء،
جس دروازے سے جانا چاہتے ہو جاؤ. یہ ہے موحد کے لیے، یہ ہے وضو کا فائدہ. کس قدر فضیلت رکھتی ہے نماز، لیکن ہم پڑھتے ہی ہیں ایسے کہ ہمارے زبردستی کے دل کے نہ چاہتے ہوئے. اسی لیے میں فضائل آج بیان کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے کہ کتنے فضائل ہیں، کتنے فائدے ہیں. ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. آج ہمارے سامنے دنیا کے فوائد نظر آتے ہیں، دنیا کے پیچھے بڑے زوروں سے لگے ہوئے ہیں. آخرت ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے. جہاں دنیا کی آنکھ بند، آخرت کی آنکھ کھلی، تب انسان روئے گا، چلائے گا، تڑپے گا، کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس لیے موقع ملا ہے، فائدہ اٹھا لیں تاکہ کل کبھی افسوس نہ ملنا پڑے. اب ہم نے کیا کیا؟ اذان کا جواب، درود، دعائیں ہو گئی، وضو مکمل ہو گیا، مسجد میں ہم پہنچے ہیں. یا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول اللہ کا معمول کیا تھا؟ وضو گھر سے ہی کر کے نکلتے تھے. اب مسجد کی طرف جب آتے ہیں اس کے بھی فائدے ہیں. ایک آدمی مسجد کی طرف نکلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے خلوص للہیت کے ساتھ، بالکل ویسے ہی وہ حدیث جیسے ناگواری کے موقع پر انسان مکمل وضو کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایسے ہی اسی حدیث کا ایک ٹکڑا کیا ہے؟ کثرت الخطا، کثرت سے چل کر مسجد کی طرف قدم بڑھانے والے کے لیے ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر ایک گناہ اس کے معاف کر دیتے ہیں. کثرت الخطا الی المساجد. مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور ہم اپنے گناہوں کو بخشوا رہے ہیں اور درجات ہم بلند کرتے جا رہے ہیں. گاڑی پر آنے والے کے لیے بھی ایسی بات نہیں ہے. یہ دل دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے. بعضوں کے گھر بڑے دور ہیں، ہو سکتا ہے وہاں سے وہ پیدل چلے، یہاں جماعت ختم ہو جائے، اس لیے آپ گاڑی پر آؤ. آپ اتنی دور سے یہاں کیوں آ رہے ہو؟ تاکہ مجھے اطمینان یہاں پر ہو رہا ہے، یہاں صحیح نماز کی ادائیگی ہوتی، اس لیے آپ دور سے آتے ہو. آپ کی نیت دیکھی جائے گی، اس لیے آپ گاڑی پر بھی ہو تو بھی آپ کو اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے نوازے گا. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے؟ یہ بہت اہم بات. ایک آدمی مسجد کی طرف آتا ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، ضیوف الرحمن ہے. میری اپنی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من غدا الی المسجد اوغا. جو انسان صبح شام مسجد کی طرف آتا ہے، جو انسان صبح ہو شام ہو مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعد اللہ له نزلا. جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام کرے. یعنی اللہ میزبان اور ہم مہمان. کون؟ جو مسجد کی طرف نمازی اللہ کا مہمان ہے. کتنی بڑی بات ہے. کیا کچھ انعامات ہیں. اعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے میں مہمانی کا انتظام کرتا ہوں. اعددت لعبادی الصالحین. نیکوکاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی چیزیں میں جنت کے اندر تیار کر کے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی دل کے اوپر بات بھی گزری. جس طرح ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کو معلوم نہیں کہ دنیا کیا ہے، دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، ایسے وہاں پر کیا کیا بنا کر رکھا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. اتنا بتا سکتے ہیں جتنا قرآن بتایا ہے، اتنا بتا سکتے ہیں جتنا حدیث بتائی ہے. آگے ہم نہیں جانتے. اللہ کی بتائی بات ہم کو معلوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ایسی بھی چیزیں ہیں وہاں پر کہ آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا اور کسی کے دل پر وہ بات بھی نہیں گزری، احساس بھی نہیں کہ یہ بھی ملنے والا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی اور ہم مہمان. کس کے لیے؟ جو مسجد کی طرف آتے ہیں. اب مسجد کی طرف آتے ہیں، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اجالے میں آتے ہیں تو تکلیف نہیں ہوتی ہے. رات کے وقت راستے خراب ہوتے ہیں، دور سے آ رہے ہیں، سانپ بچھو کاٹنے کا ڈر بھی رہتا ہے، لیکن وہ مؤذن کی اذان سن کر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر کہاں پڑھوں؟ مسجد کے اندر ہی نماز پڑھوں. اب اندھیرے کے اندر آتا ہے، اس کے لیے الگ فائدے ہیں، اس کے لیے الگ انعام ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ بشر المشائین بالظلم. اندھیرے کے اندر، تاریکیوں کے اندر، خطرات والے راستے کے اندر جو چل کر آتے ہیں مسجد کی طرف، ان کے لیے قیامت کے دن بالنور التام. بشر المشائین الی المساجد فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. مکمل نور کی ان کو بشارت دے. اس سے پہلے بھی بات آ گئی، یہ ایمان کا نور ہوگا، یہ یقین کا نور ہوگا، یہ اخلاص الہیت کا نور ہوگا.
جو مشرکین کو، جو کافرین کو، جو منافقین کو، جو یہودیوں کو، جو نصارہ کو نصیب نہیں ہوگا۔ تڑپیں گے، اڑھیں گے، نہیں نصیب ہوگا۔ یہ صرف مومنین کے لیے ہے، اللہ کے گھروں کی طرف چل کر آنے والوں کے لیے، جو اندھیرا نہیں دیکھتے، جو کھائیاں نہیں دیکھتے، جو تکالیف کو نہیں دیکھتے۔ اگر دیکھتے ہیں تو صرف اللہ کا حکم دیکھتے ہیں، نبی کی سنت دیکھتے ہیں، ان کے لیے۔ اصحاب آ گئے ہم مسجد کی طرف اتنے سارے فضائل کو حاصل کرتے ہوئے، کوشش کیا کرنا ہے؟ آ کر ہم کو پہلے صف میں بیٹھنا ہے۔ ہماری عادت کیا ہے؟ آتے ہیں پہلے، جا کر ٹیک لگا کر پیچھے بیٹھتے ہیں۔ اپنا نقصان کریں، یاد رکھیے، اپنا نقصان، کسی اور کا نہیں۔ آؤ پہلے صف میں آ کر بیٹھو، پہلے صف میں آ کر بیٹھو۔ جس طرح فرشتے صف بناتے ہیں ویسے صف بندی کرو۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے کہا، الا تصفون کما تصف الملائکہ، کیا تم ایسی صف بنانے نہیں چاہتے جس طرح ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صف بندی کر کے بیٹھ کر؟ یعنی کہ پہلے صف میں آ کر بیٹھنا، مل مل کر بیٹھنا، جڑ جڑ کر بیٹھنا، یہ فرشتوں والا معاملہ ہے، فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس طرح صف بندی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ اور محروم نہ ہونا، ثواب اور اجر سے پیچھے نہیں بیٹھنا، آ کر پہلے صف میں بیٹھو۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں داہنی طرف سے شروع کرو، پہلے الایمن فالایمن، پھر اس کے بعد بایاں، دایاں بایاں دایاں، اس طرح اگر داہنے والوں کے لیے اللہ کے رسول نے مزید بشارت دی ہے، ان اللہ وملائکتہ علی میامن الصفوف، اللہ اور اس کے رسول رحمتوں کا نزول کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، کس کے اوپر؟ جو پہلی صف میں آ کر داہنی طرف کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی بات، تو صف بندی بھی کرنا، پہلی صف میں آ کر بیٹھنا، اس کو معمولی نہ سمجھیں، ہلکا نہ لیں۔ کوئی بھی عمل ہلکا نہیں ہوتا، بڑا وزنی ہوتا ہے، ہلکا ہم سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والے انعام سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ محروم نہ ہو، حاصل کرنے کی کوشش کریں، لینے کی کوشش کریں۔ اب آپ آ گئے مسجد کے اندر، آ کر آپ نے سنت ادا کی، اب آپ کے پاس اور جماعت 20 منٹ کے بعد کھڑی ہوتی ہے، 25 منٹ کے بعد، آپ ہو سکتا ہے 4-5 منٹ میں سنت پڑھ کے فارغ ہو گئے، ہو سکتا ہے آپ تلاوت کرتے ہوئے بیٹھ رہے ہیں، الحمدللہ، لیکن آپ اگر قرآن نہیں جانتے یا تلاوت نہیں کر رہے ہیں، آج کل ایسے بھی بیٹھے ہیں آپ خاموشی سے، صرف جماعت کا انتظار کرتے ہوئے، یہ بھی آپ کا بیٹھنا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لا یزال احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، تم اس وقت تک نمازی کے اندر رہو گے، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے آپ بیٹھ گئے، تب بھی آپ حالت نماز ہو، جب تک کہ نماز تم کو روکے رکھی ہے۔ کیا مطلب؟ جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوتی، خاموش بیٹھنا بھی آپ کا عبادت میں ہے، نماز میں شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا خاموش بیٹھیں یا اذکار کرتے تلاوت کرتے بیٹھیں، ادھر ادھر کی ہانکتے نہ بیٹھیں۔ ہم مسجد کے اندر بھی آتے ہیں، ہنسی مذاق باتیں، خصوصاً اگر آج کل کھیل چل رہا ہے، کھیل کی باتیں نہیں کر رہے۔ اللہ میرے اور آپ کی ایک بات ہے، اللہ کے گھر میں اللہ کو یاد کرنے کے لیے آنا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، خاموش خود بھی بیٹھیں۔ اگر کوئی بات کرنے پر مجبور کر رہا ہے تو اس کو خاموش کہیں، جس طرح خطبے میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ خاموش، اشارہ مت، مسجد کے اندر آنے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، ٹوکو ایک دوسرے کو، چاہے مولوی صاحب کیوں نہ ہو، آپ ہم کو بتاتے ہو، خود بولتے ہو، تاکہ اس کو بھی احساس ہو، اس کو بھی شرمندگی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، دوسروں کو بتاؤ میں خود کر رہا ہوں۔ شرمانے کی ضرورت نہیں، بولنا چاہیے تاکہ اس کو بھی انعام ملے اور آپ کو بھی ملے۔ اب ہماری نماز ہو گئی، جماعت کے ساتھ ہم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں۔ کون سا ذکر؟ اللہ اکبر کہہ کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ کلمہ۔ اس کو مکمل کرنے کے بعد فائدہ کیا ہے؟ سنیے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، غفرت خطایا، اس کی صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخش دے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، کون سی زبان ہماری درد کرے گی؟ 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ یا 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ پھر اس کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟
آیت الکرسی کتنی وزنی ہے. دیکھیں ایک انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے. آیت الکرسی جب دل اور اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر توحید ہے، اس کے اندر اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بزرگی بیان کی گئی ہے، اللہ کون ہے پہچان کیا گیا ہے، تعارف اللہ کا کرایا گیا ہے. کس کے اندر؟ آیت الکرسی کے اندر. واقعی اگر دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، فرماتے ہیں اللہ کے لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، جنت کے اندر داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی. یہاں اس کا انتقال ہو گیا، وہاں جنت کا حقدار بن جائے گا. صرف زندگی اس کو جنت میں جانے سے مانے ہے. یاد رکھ لیجیے آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے. صرف ہم زندہ ہیں آیت الکرسی پڑھ کر جنت میں جانے سے، یہاں موت ہو گئی وہاں جنت کا حقدار قرار دیا جائے. کتنی زبردست بات. 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے بعد آیت الکرسی. اچھا ہم کیا کرتے ہیں اذکار کے بعد بعد ہم مسجد کے اندر بیٹھے رہتے ہیں. بعض لوگ کو جلدی اٹھ کر ایسا لگتا ہے کہ چپ رہا کچھ کانٹا اٹھ کر نکل جاتے ہیں، لیکن بعض اللہ ان کو جزائے خیر دے کافی دیر تک مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. ان کے لیے بھی فائدے ہیں، ان کے لیے بھی انعامات ہیں. جو انسان اذکار کے بعد بھی مسجد کے اندر بیٹھا رہتا ہے، اپنی سنتوں کے بعد بھی بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کی بخشش کر، اللہ اس کی بخشش کر، اس کے اوپر رحم کر. جب فرشتوں کی دعا ہے بخشش کی، فرشتوں کی دعا ہے رحمت کی، تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام آفتوں سے اللہ اس کو بچائے گا. فرشتوں کی دعا مل رہی ہے. الفاظ ہیں اللہ کے قسم کے، ما دام مصلاہ صلی فی، جب تک کہ وہ جس جگہ پر نماز پڑھا ہے وہاں پر بیٹھا رہتا ہے اور اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، جب تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اس کی دو تفسیر بیان کی گئی. ایک تو اسی جگہ جہاں پر وہ بیٹھا ہے، اور ایک تفسیر مسجد کی کسی بھی جگہ آپ پر بیٹھے رہو نماز کے بعد، آپ گھر نہیں گئے. اور یہی صحیح تفسیر قرار دی گئی ہے کہ مسجد کے اندر آپ نماز کے بعد بیٹھے ہو، فرشتوں کی دعا کے حقدار ہی رہو گے. کیونکہ ایک انسان جب مسجد کی طرف آیا تو اتنے سارے فضائل ہیں، نماز پڑھا، وضو کیا، سب کچھ یہ بات آ گئی. اب نماز سے فارغ ہو کر بہت ساری چیزیں بٹورنے کے بعد گھر بھی جا رہا ہے تو بھی خالی ہاتھ نہیں جانا ہے. اب گھر کی طرف بھی قدم بڑھاتے ہو نا، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ایسے ہی گناہیں معاف اور اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا. وہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک صحابی رسول بڑی دور سے، حدیث کے اندر آتا ہے، دور سے مسجد نبوی کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. بڑی دیر لگتی تھی ان کو پہنچتے پہنچتے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ اتنی دور سے آتے ہو، مسجد کے بازو میں جگہ خالی ہے، یہیں پر مکان بنا کر مسجد کے بازو میں ہی رہ لو، جلدی پہنچ جاؤ گے، آسانی ہوگی. تو انہوں نے کہا نا میں دور سے ہی آؤں گا. تو یہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. ہوں صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہنے پر بھی کہتے کہ میں دور ہی سے آؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا کہ مسجد کے بازو میں جگہ خالی، یہیں پر پڑھ لو. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات نہیں ہے. میری نیت کیا تھی کہ میں دور سے جو چل کر آتا ہوں یا چل کر جاتا ہوں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنے مطلب ثواب اور اجر سے نوازے گا اور اتنی گناہیں معاف کرے گا. بس یہی میری نیت تھی، ورنہ آپ کہتے تو میں گھر بنا لیتا ہوں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ نا وہیں پر رہو. قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، تیری نیت ایسی ہے نا کہ جانے پر بھی آنے پر بھی تجھے اجر ملے، اللہ تمام چیزیں تیرے اندر جمع کرے. اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا دی. یعنی کہ ہمارا آنا بھی جانا بھی فضائل سے خالی نہیں، لیکن صرف مخلص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے اور موحد ہونا چاہیے. اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے تھوڑا بھی کافی ہے. ورنہ ڈھیر سارے بھی آئیں گے، ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے ہم چھوڑ دیں گے. تھوڑا تھوڑا سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. ہمارے اندر اخلاص للہیت پیدا کرے، ہماری نمازی جاندار خالص اس کے لیے نماز پڑھنے والا بنائے، فضائل کو سامنے رکھ کر احساس کے ساتھ، شعور کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے، اللہ کو راضی کرنے والی نماز پڑھنے والا بنائے. نام و نمود سے، ریا سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے. شرک، بدعات، خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت کرے.
ہمارے صغیرہ کبیرہ جتنے بھی ہم لوگوں نے گناہ کیے ہیں اللہ تمام گناہوں کو ہمارے پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ ہماری حفاظت کرے. جتنے بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ عطا کرے. جتنے بھی اولاد ہیں ان کو اولاد صالح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نوازے. جو ناجائز مقدمات کے اندر محفوظ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ان کی خلاصی کے فیصلے فرما دے. اللہ تمام لوگوں کے اوپر رحم کا، کرم کا معاملہ فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، صرف قبولیت سے نوازے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور